السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیدہ فاطمہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا۔ نام فاطمہ اور ان کے والد، یہاں جو لکھا گیا نا والد کا نام ولید بن عتبہ، یہ والد کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غلطی سے لکھا گیا ہے۔ والد کا نام عتبہ تھا، عتبہ بن ربیع تھا۔ چچا کا نام شیبہ تھا اور اس کے بھائی کا نام ولید تھا۔ آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں جو آپ نے پڑھا ہوا ہے غزوہ بدر کے اس میں، کہ عتبہ اور شیبہ یہ وہ تھے نا جو وہاں پہ مارے گئے تھے۔ عتبہ کون تھا؟ ان کا چچا تھا اور اس کے بھائی کا نام ولید تھا۔ ان کا باپ، چچا اور بھائی جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے۔ ان کی ہمشیرہ ہند بنت عتبہ ابو سفیان بن حرب کی بیوی تھی۔ ان کا بھانجا حضرت معاویہ تھے۔ ان کے شوہر کا نام عقیل بن ابی طالب تھا اور عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، یعنی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھابھی تھیں۔ ان کا ایک غلام تھا سالم۔ یہ مختلف رشتے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ خاتون کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کون تھیں۔ فاطمہ بنت عتبہ کے ایک بھائی کا نام ابو حذیفہ تھا، جس نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی، اور وہی اپنی اس ہمشیرہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لے۔ اب ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں دو روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، جس کا ذکر اس کتاب میں آئے گا آگے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ ایک بار کہیں سے گزر رہی تھیں تو انہوں نے قرآن سنا۔ یہ دور جاہلیت کے شعراء کے کلام پر نظر رکھتی تھیں، عربی زبان بھی جانتی تھیں۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ قرآن کی قدر و قیمت کو پہچان گئیں اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئی تھیں۔ اس بات کا، یعنی اس دوسری روایت کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہے محمد اسحاق بھٹی کی کتاب، اس میں یہ دوسری روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا پورا خاندان دشمنان اسلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کی طرف سے، یعنی یہ سب جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے شدید مخالف تھے، اور جو تکلیف ان کو پہنچا سکتے تھے ان کو پہنچاتے۔ یہ خود بھی اسلام کے خلاف تھیں۔ سیدہ فاطمہ جو ہیں شروع میں یہ جو عورتیں اسلام قبول کرتی ان کی مخالفت کرتی تھیں، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ حق اور سچ کو پہچان گئیں کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اس طرح کے الفاظ کسی انسان کے منہ سے نہیں نکل سکتے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مجھ پر یہ کلام فرشتہ نازل کرتا ہے، یعنی رسالت کا دعویٰ سچا ہے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد ان پر بہت ظلم کیے گئے، کیونکہ ان کے عزیز و اقارب نے ان کے اسلام لانے کو اپنی توہین سمجھا، ٹھیک ہے۔ سیدہ فاطمہ کو بہت دشواری ہوئی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو نے توہین سمجھا کہ ہمارے لیے بڑے عیب کی بات ہے کہ ہماری بیٹی یا ہماری قوم کی لڑکی اپنا مذہب چھوڑ دی۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو سیدہ فاطمہ کو ایک تنگ سی کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتے تھے، اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا تو پھر مار پیٹ کا سلسلہ شروع کیا، اور اتنا مارا جاتا کہ یہ بے ہوش ہو جاتی، شدید تکلیف پہنچتی، مگر وہ کلمہ شہادت کا ورد کسی صورت نہ چھوڑتی، کیونکہ اس دور میں ابھی نماز روزہ وغیرہ کچھ نہیں تھا نا، اور کلمہ پر قائم رہنا ہی اصل اسلام تھا۔ انہیں بہت زیادہ جسمانی تکلیفوں سے گزرنا پڑا تھا اس دور میں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ بنت عتبہ کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر گرم پتھروں پر لٹا دیا۔ اس وقت ان کی والدہ ان کے پاس آئیں
اور کہنے لگیں کہ بیٹی، میں تمہاری طرف سے بہت سخت پریشان ہوں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے خود کو بھی مصیبت میں ڈالا اور اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کیا اور رشتہ داروں کو بھی ذلت میں مبتلا کر دیا۔ کچھ اپنے خاندان کی عزت کا خیال کرو اور اس دین کو ترک کر دو، کیونکہ ہم سب تمہاری طرف سے انتہائی تکلیف میں ہیں۔ آخر تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اپنے ابا و اجداد کے دین کو چھوڑ گئی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی امامتہ جوش مار رہی ہے اور آپ میری تکلیف سے بے چین ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور تکلیف کا یہ دور عارضی ہے۔ اس کے بعد حق اور باطل کے درمیان ایسا معرکہ سرگرم ہونے والا ہے جو جلد فیصلہ کر دے گا کہ کون سچ پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ دین جو میں نے قبول کیا ہے یہ سراسر حق ہے، اور جس مذہب کے تم پیروکار ہو وہ باطل ہے۔ اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، ان کی اطاعت کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یعنی میں نے ایسے مذہب کو نہیں اپنایا بلکہ بہت غور و فکر کے بعد قبول کیا ہے، جذبات میں آ کر قبول نہیں کیا۔ اور جس مذہب کو میں نے قبول کیا ہے اسے کسی صورت چھوڑ نہیں سکتی۔ اپنی والدہ سے کہتی ہیں کہ بلکہ جس دین پر آپ ہیں اس کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ہیں وہی سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ساری اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود بہت دھیمے مزاج کی خاتون تھی، بہت نرم دل تھی اور عقل مند تھی۔ مسلمانوں کے دل کھول کر مدد کرتی تھی، خاص طور پر جو اسلام کی طرف آتا اس کی بہت زیادہ مدد کرتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فوت ہوئی تھی۔ یہ ہے اصل دین جسے اس نے اپنایا تھا۔ ابو حذیفہ نے قریش کی اذا رسانی سے تنگ آ کر اپنے دین کو بچانے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو اذیت کا نشانہ بناتے تھے۔ پھر وہ مہاجرین کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آئے۔ انہوں نے دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت عنایت کر دی تھی، یعنی اجازت دے دی تھی، اور وہ مدینہ منورہ پہنچ کر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ لوگ پہلے پہنچ گئے تھے وہاں پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ استقبال کرنے والوں میں پیش تھے۔ پھر وہ باقاعدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضری دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا نظام قائم کیا، یعنی بھائی چارے کا نظام قائم کیا، تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے فانی سے کوچ کر گئے تو سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ مشرکین کے خلاف جہاد میں مسلسل مشغول رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری جنگ یمامہ میں لڑی۔ یہ جنگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب اور اس کی قوم کے خلاف لڑی گئی تھی۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں ان کا غلام سالم بھی شریک ہوا، اس نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ صحابہ کرام اس جنگ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس جنگ میں مسیلمہ کذاب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس سے مرتدین کی جڑ کٹ گئی۔ پھر فاطمہ بنت عتبہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شادی عقیل بن ابی طالب کے ساتھ ہوئی، جو مالی اعتبار سے تنگ دست تھے۔ فاطمہ بنت عتبہ مالدار خاتون تھی اور اپنے خاوند عقیل پر خرچ کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے باپ، چچا اور بھائی کو کثرت سے یاد کرتی تھی۔
اور یہ آپ کو معلوم ہے خون کے رشتے تھے نا، اس لیے بھولے تو نہیں جا سکتے نا۔ باقی لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، مگر والد، چچا اور بھائی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، ان کا ایک غلام بھی تھا جن کا نام عجلان تھا، اور ان کے بیٹے مشہور محدث تھے۔ ٹھیک ہے، کن کے بیٹے؟ عجلان کے بیٹے، یعنی غلام کے بیٹے مشہور محدث تھے، سبحان اللہ۔ ان کو اپنے والدین کی یاد آتی تھی، اپنے خون کے رشتوں کی یاد آتی تھی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ عقیل بن ابی طالب گھر آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی بیوی فاطمہ اس کی غمخواری کرتی، اسے تسلی دیتی، الٹا اس نے اپنے خامند عقیل سے گرجدار آواز میں پوچھا، بتاؤ میرا باپ عتبہ کہاں ہے، میرا چچا شیبہ کہاں ہے، اور میرا بھائی ولید کہاں ہے؟ وہ مسلسل اس سوال کو دہرا رہی تھی۔ وہ خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، حتیٰ کہ اس نے اپنے خامند کو مجبور کر دیا تو اس نے تنگ آ کر غصے سے کہہ دیا، فَإِنَّهُمْ عَلَى يَسَارِكَ حِينَ دَخَلْتِ النَّارِ، وہ جہنم میں تیری بائیں طرف ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے غصے کی حالت میں منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں محاورتاً نہیں بولتے ہیں لیکن بول دیتے ہیں، اس طرح سے ہو جاتی ہے کیفیت کہ کوئی بات پوچھے نہ ہو تو کہتے ہیں جہنم میں جاؤ، وہ والی بات ہے۔ جیسے ان کی اس طرح کی کچھ کیفیت لگ رہی ہے یہاں پہ۔ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان بعض دفعہ جذباتی کیفیت بھی آ جاتی ہے نا، اور سخت الفاظ نکل جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ محبت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے وقت میں پھر ایک ہو جاتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کی کیفیت بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جب کسی کو یہ معلوم ہو کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اس وقت یہ معلوم ہو کہ اپنے پیارے اب جہنم میں ہیں، تو پھر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب دنیا میں ہی پتہ چل جائے کہ آپ کے پیارے جہنم میں ہیں، اعاذنا اللہ منہا۔ جب سیدہ فاطمہ نے یہ بات سنی تو بھڑک اٹھی، اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور یہ کہہ کر کہ اب میں اور تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، گھر سے نکلی اور امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی۔ ان کو اپنے اور عقیل بن ابی طالب کے درمیان پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عقیل سے بات کریں، اگر دونوں کی صلح ہو سکے تو صلح کروا دیں، اور اگر تم دیکھو کہ صلح کے امکانات نہیں ہیں تو احسن طریقے سے دونوں میں علیحدگی کرا دیں۔ دونوں نے کوشش کر کے میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دی، اور پھر زندگی بھر یہ صلح قائم رہی۔ پھر کبھی زندگی میں دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ فتح مکہ کے دن سیدہ فاطمہ بنت عتبہ، اب یہ دوسری روایت ہے جس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ فتح مکہ کے دن سیدہ فاطمہ بنت عتبہ، ہند بنت عتبہ اور بہت سی مشرک خواتین کے لیے بڑا ہی بابرکت اور خوشگوار ثابت ہوا، اس لیے کہ اس مشہور معروف دن میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ بنت عتبہ داعی اجل کو لبیک کہتی ہوئی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں بابرکت ٹھکانہ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔